قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ کی کتاب قرآن کو اپنے سینے میں ان لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ رہا اور پڑھانے والا بھی نہیں سمجھ رہا اور پھر بھی پوری زندگی اس پہ لگا رہے ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے 3000 سے زیادہ معجزے ظاہر فرمائے ہیں۔ 3000 سے زیادہ معجزے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے، اور ہمارے نبی کا 2 معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ان میں سے ایک میرے بزرگوں یہ قرآن ہے۔ قرآن کا کھلا ہوا آج بھی معجزہ ہے۔ آپ غور کریے، پڑھنے پڑھانے والے کسی بھی لائن کی پڑھائی ہو، دنیا میں آج بھی ایسی کوئی کتاب نہیں کہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، پڑھانے والا بھی نہیں سمجھ رہا اور پھر بھی پوری زندگی اس پہ لگا۔ بچوں نے پڑھا، یہ بچے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ پڑھانے والے بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی 60 سال 70 سال 80 سال اس کی محنت میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایک تو میرے بزرگوں ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کا معجزہ رمی جمرات، یعنی حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور شیطان کو جو کنکری مارتے ہیں، کہ جو کنکری قبول ہوتی ہے اسی وقت وہ غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کنکری کہاں چلی گئی۔ آج بھی نبی کے زندہ معجزہ ہے۔ اور میرے بزرگوں، جو بچے حافظ ہوئے، اگر ان کے ماں باپ خاندان والے یہاں اگر موجود ہوں تو ان سے میں اتنا کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا بچہ IAS بن جاتا، PCS پاس کر لیتا، DM کسی ضلع کا بنا دیا جاتا، تو اللہ کی قسم آپ کو اس سے زیادہ خوشی آج ہونی چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا اگر حافظ بن جائے، نہ بنے اور کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لے، دنیا کی وکیل بن گیا، پروفیسر بن گیا، DM صاحب کسی ضلع کا اسے بنا دیا گیا، لیکن میرے بزرگوں ہم اور آپ غور کریں، DM صاحب کا بھی ایک وقت ایسا آئے گا، 60 سال 62 سال ان کی عمر ہوگی، ریٹائر ہو جائے گے۔ ہم اور آپ غور کریں، کیا DM جس ڈگری کی وجہ سے DM بنا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد کیا اس کی ڈگری اس کے کام آئے گی؟ بولو گے اس کے کام آئے گی؟ اس کے بچوں کے کام آئے گی؟ اس کے خاندان میں کسی اور کے کام آئے گی؟ کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری جو موت سے پہلے ہی اپنے آدمی کا ساتھ چھوڑ دے رہی ہے، کیا موت کے بعد وہ ڈگری اس کے کام آئے گی؟ کہ موت سے پہلے ہی، جس کو سب سے بڑی ڈگری لوگ تصور کرتے ہیں، موت سے پہلے اس ڈگری نے اپنے آدمی کا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ کا اور ہمارا کیا گمان ہے، کیا وہ ڈگری قبر میں کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی، پل صراط پہ کام آئے گی؟ بے شک نہیں کام آئے گی۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک حافظ قرآن جس کی دنیا میں آج کوئی ویلیو نہیں، اور اس نے حفظ قرآن کی ڈگری حاصل کر لی، یہ ڈگری پوری زندگی اس کے کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اس کے بھی کام آئے گی، اور اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں کام آئے گی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل جہنم کی کگار پہ کھڑے ہوں گے اور بالکل جہنم میں ہی جانے والے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، حدیث میں ہے، ایک حافظ قرآن اپنی قبر میں آرام سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے، جنت کی 77 کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دیں گے، اور جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی اور حافظ قرآن کی قبر پھٹے گی، تو میرے بزرگوں روایت میں ہے، حافظ قرآن کی جیسے ہی قبر پھٹے گی، اس کی پہلی نظر اللہ کے چہرے پہ پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو دیکھیں گے اور یہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ پوری زندگی ڈگری کام آتی رہی۔ حدیث میں ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ اس حدیث کا علماء نے 2 مطلب بیان کیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حافظ قرآن بن کر قرآن پڑھ کر مالدار نہ ہو، ہم میں سے نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو زندگی مقصد زندگی قرآن کو بنائے اور قرآن سے اس کا گہرا تعلق اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کا محتاج بنا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
تو میرے بزرگوں پوری زندگی ڈگری کام آتی رہی، قبر میں کام آتی رہی، میدان محشر میں قبر پھٹتے ہی پہلی نظر اللہ کے چہرے پہ، اور اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کا کیسا ادب احترام فرمائیں گے۔ حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو بھائی، دنیا کے اندر قرآن کا اور حدیث کا علم میں نے تم کو دیا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہاری تمام کمیوں کے باوجود آج میں تم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا اکرام حافظ قرآن کا کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو عزت دی جائے گی۔ میرے بزرگوں ایک روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی انسانیت اکٹھی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض لایا جائے گا، اور ہمارے نبی کی حوض پر آسمان کے تاروں کے مقدار میں کٹورے ہوں گے۔ نیک لوگ جب آئیں گے، شہداء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، اصفیاء آئیں گے، اتقیاء آئیں گے، اللہ کے نیک بندے آئیں گے، نبی کی حوض پر آسمان کے تاروں کے مقدار میں کٹورے ہوں گے، نیک لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں جب قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے آئیں گے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے آئیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے تم ہٹ جاؤ، یہ میرے خاص لوگ ہیں، انہیں خود میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ اللہ بھی اکرام کر رہا ہے کہ ان کی کمیوں کے باوجود ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو عزت دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا رہے ہیں، اور یہ ڈگری جو ان کی پوری زندگی کام آتے رہی، قبر میں بھی کام آتی رہی، میدان محشر میں ان کے بھی کام آئے گی۔ اور بار بار میرے بزرگوں ہم اور آپ روایت میں سنتے رہتے ہیں اور علماء کی زبان سے بھی سنتے ہیں۔ آپ میرے بزرگوں بتاؤ، ہم اور آپ انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ میں نے ایسا عمل کیا کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اور ہم نے عقل سے کام لیا، سوجھ بوجھ سے کام لیا، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، خاندان میں کسی ایک کو ہم نے حافظ قرآن بنا دیا، ساری دنیا کی دولت ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت وہاں کہاں ملے گی؟ انسان تو ایسے لاچار ہوں گے، مجبور ہوں گے، بے کس ہوں گے، حدیث میں ہے حفاتن عراتن غرلن، قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، ایسے لاچار مجبور بے بس ہوں گے، سر پہ ٹوپی نہیں، جسم پہ کپڑا نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر یہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں جو سب ننگے ہوں گے، کپڑا تک ان کو میسر نہیں ہوگا، تو ساری دنیا کی دولت ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر ساری دنیا کی دولت بھی جس آدمی کے لیے جہنم اور اس کی آگ کا فیصلہ کر دیا جائے، اگر اس کو ساری دنیا کی دولت بھی اس دن مل جائے، ملنی تو نہیں ہے لیکن چلیے مان لیجیے اگر مل بھی جائے، تب بھی اس کی یہی خواہش ہوگی اے اللہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت مجھ سے لے لیجئے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ میرے بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ، کیا ساری دنیا کی دولت دینے کے بعد بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ ہماری زمین، جائیداد، دکان، مکان، فیکٹریاں، کارخانے، دکانیں اور دنیا میں جو کچھ میرے بزرگ ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سب بھی پیٹرول اور سونے اور چاندی کے کنویں بھی ہمیں دے دیے جائے اور یہ سب ہم دے کر جہنم کی آگ سے بچنا چاہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، یہ بیٹا خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل جہنم میں جانے کے حقدار بن گئے تھے۔ زمینیں اور دکانیں اور پیسے اور بلڈنگیں اور یہ پلاٹ اور دنیا کی چیزیں ہمیں اور آپ کو تو نہیں بچائیں گی، لیکن میرے بزرگوں ایک بیٹا جس کو بہت مشکل سے ہم نے حافظ بنایا تھا، یہ میرے بزرگوں بتاؤ اس دن کتنا کام آئے گا۔ اس لیے ہم اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو مدرسے میں بھیج کر ہم حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کھائے گا کہاں سے، پیسے نہیں ملیں گے، تو میرے بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی پڑھائی پڑھنے والے بہت چین سکون سے ہیں۔ ایک پیپر ہے انقلاب پیپر، روزانہ آپ کو پڑھتے ہو، اس میں خبر آئی تھی کہ انڈیا کے اندر تقریباً بھیک مانگنے والے بھکاری جو ہے تقریباً 4,78,000 ہے۔ بھیک مانگنے والے کتنے ہیں؟ 4,78,000۔ اور اس میں یہ دیا تھا اس میں اکثر وہ ہے جیسے انٹر پاس ہے،
انٹر پاس کیا، کام کیا ملا؟ بھیک مانگنے کا کام ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ آپ چلے جائیے امریکہ چلے جائیے، قطر کویت چلے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیے، آپ دیکھیے اچھی ڈگریاں لینے والے آج جوتے میں بیٹھ کے وہاں پالش مار رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی فرضی بات ہے نہیں، نگاہوں سے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ میرے بزرگ ہم بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ بچوں کو مدرسے میں اس لیے تو نہیں بھیجتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، ایسا نہیں۔ اگر وہ نیک بنے گا اور اگر اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنائے گا تو اس کا اپنا مسئلہ نہیں، ہزاروں لاکھوں اس کے ذریعے سے دنیا میں کھانے والے بنیں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت کے ہاں خوب لنگر چلتا تھا، کھانے پکتے تھے، تو ان کا جو باورچی تھا جو کھانا پکاتا تھا، اس سے ایک آدمی نے پوچھا بھی روزانہ کتنے لوگوں کا کھانا بناتے ہو؟ حضرت کے دسترخوان پر کتنے لوگ روزانہ کھانا کھا لیتے ہیں؟ تو باورچی کہنے لگا ہمیں یہ تو نہیں پتا کتنے لوگ کھاتے ہیں، اتنا معلوم ہے کہ روزانہ 200 بوری نمک ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کتنے لوگوں کھانا بنتا ہو؟ جتنے اللہ والے دنیا میں گزرے، جن لوگوں نے زندگی کا مقصد قرآن کو بنایا، قرآن کے مطابق زندگی اور قرآن کے دنیا میں پھیلایا، دوسرے ان کے وجہ سے پلتے ہیں۔ اس لیے صرف اس لیے کہ بھائی آپ یہ دیکھ رہا ہو تنخواہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اگر آپ ایک بچے کو MBBS بنائیے، ٹھیک ہے، MD آپ نے کرا دیا، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پہ، لیکن اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ لاکھ 2 لاکھ ہوگی۔ ایک اس کے MD اور MBBS بننے میں بتائیے کتنا لمبا خرچ آیا، اور اس کے بعد جو اس کی تنخواہ ہے۔ اور ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو دیکھ لیے، اگر دنیا ہی کو آپ اگر میرے بزرگوں اس سے موازنہ کریں اور مقابلہ کریں، جس کی تعلیم میں بظاہر کچھ بھی خرچہ نہیں آتا ہے، لیکن اگر اسی کہیں باہر ملک میں کسی مسجد کا مؤذن بن جائے۔ ہم لوگ ایک دفعہ جماعت میں تھے، تو اس جماعت میں تقریباً 10 یا 11 حافظ تھے، عالم تھے، اور سب ایسے تھے جن کی تنخواہ جو ہے 1.5-2 لاکھ روپے اوپر تھی۔ مسجد کے مؤذن ہے، تنخواہ 1.5-2 لاکھ روپے ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں ہے ان کے پڑھنے میں، لیکن یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے والے ان کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں ایک نہ ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، پھر عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ابھی 1 فروری کو ہمارے بچے مدرسے میں بہت کم آ رہے ہیں۔ 1 فروری جو ابھی گزری ہے، کچھ ساتھی جو ہے یہاں بستی جماعت ہے، پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی مدرسے میں پڑھنے والے کتنے بچے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے کتنے بچے ہیں، تو صرف بلرام پور ضلع کی یہ خبر سامنے آئی کہ تقریباً 1,84,400 کچھ بچے اسکول میں پڑھنے والے، ہائی اسکول میں۔ ایک ضلع میں مسلمانوں کے بچے تقریباً ہر ضلع، بہرائچ ہو، گونڈا ہو، بلرام پور ہو، کوئی بھی ضلع مسلمانوں کو لے لیجئے تو تقریباً ہر ضلع کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ بچے صرف وہ ہے جو ہائی اسکول انٹر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لو مدرسے میں پڑھنے والے شاید 1000-2000 بھی نہیں ہوں گے۔ جہالت کے پڑھنے کا میرے بزرگوں ہمارے اوپر اتنا شوق غالب ہو گیا، اور جو علم الہی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کون لے کر آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر آئے ہیں؟ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو علم نازل کیا گیا، آج میرے بزرگوں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی شوق نہیں۔ ہر ضلع کے اندر 1.5 سے 2 لاکھ بچے اسکولوں میں ہیں، لیکن شاید 1000-2000 بھی میرے بزرگوں ہمارے بچے مدرسوں میں نہیں ہیں۔ تو بتاؤ ہم اور آپ کیسے چین سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے اپنی آخرت کے لیے، کہ انشاءاللہ ہم اس سے دنیا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ جو مقدر کی دنیا ہوگی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ ہم اپنی آخرت کے لیے، کہ ہم انسان سے ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم جہنم کی آگ کے حقدار بن بھی گئے، لیکن اگر ہم نے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہمارے جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا انشاءاللہ۔ نیت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بڑوں نے پہلے باتیں ہم سے کہی ہیں نیت کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔